سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا، اس کا ایاز نام تھا۔ بادشاہ اسے بہت محبت کرتا تھا۔ دیگر درباریوں کو اسے بنا پر ایاز سے حسد ہو گیا کہ بادشاہ اس کو کیوں اتنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بانپ لیا اور لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ میں کیوں ایاز سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ ایک دن بھرا ہوا دربار تھا اور یہ غلام ایاز بادشاہ کی پشت پر کھڑا اس کو پنکھا جھیل رہا تھا۔ اسی درمیان بادشاہ نے کہا، میرے دربار کی جو چیز جس کو پسند ہو میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ اس چیز پر وہ ہاتھ رکھ کر دے، وہ چیز اس کو دے دی جائے گی۔ سارے ارکان دولت و مشیران سلطنت اٹھے اور انہوں نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بادشاہ کی اجازت سے اس کو اٹھا لیا، مگر ایاز خاموش اپنی جگہ کھڑا تھا۔ اس نے نہ کسی چیز پر ہاتھ رکھا نہ اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر لوگ ایاز کو تکنے لگے اور کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ ایسی قیمتی چیزیں میسر آ رہی ہے مگر یہ نہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے نہ کسی چیز کو اٹھاتا ہے۔ بادشاہ بھی سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ایاز کیا تم ہمارے دربار کی کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ تم نے کسی چیز کو کیوں پسند نہ کیا؟ تو ایاز نے بڑا عجیب و بصیرت افروز جواب دیا۔ اس نے کہا کہ حضور، میں نے تو آپ کو پسند کر لیا ہے اور جب آپ میرے ہو گئے تو سارا دربار میرا ہو گیا۔ اب مجھے کسی اور چیز کو پسند کرنے اور اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے دوستو، ایک مخلوق کا غلام جب اپنے آقا کی محبت میں اس مقام کو پہنچ سکتا ہے تو کیا اللہ کی ذات اس سے گئی گزری ہے؟ لہٰذا اللہ سے اللہ ہی کو طلب کرو، جب اللہ مل جائے تو سب مل جائے گا۔ جیسے اس غلام ایاز نے بادشاہی کو مانگ لیا تھا، اگر کوئی چیز مانگتا تو صرف وہ چیز اس کو ملتی، بادشاہ کی محبت نہ ملتی۔ اسی طرح اللہ سے دنیا مانگو گے تو دنیا ملے گی۔ دنیا والے دنیا مانگتے ہیں مگر عقل مند لوگ اللہ سے اللہ ہی کو مانگتے ہیں۔ جب اللہ کو مانگ لیا تو اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا۔